شان تو شانہ کبھی لفظوں پر غور کیا؟ میرے غریب نواز نے فرمایا اس صورت نو، ہاں کیا فرمایا؟ کہنے والا گوروا شریف میں، اور جس کے لیے کہہ رہے ہیں وہ مدینہ طیبہ میں۔ ارے خواجہ گولوی آپ کو چاہیے تھا فرماتے اس صورت نو، اس صورت نو نہیں فرمایا اس صورت نو۔ وجہ کیوں؟ فرمایا میں بھی وہ ہوں جسے اللہ نے ہاضا والا رنگ عطا فرمایا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہاں اس صورت کو تو وہ کہے کہ جسے حضور نظر آتے ہیں، جو ہر وقت حضور کے جلووں میں گم ہوں، جو ہر وقت جو اللہ کے حبیب کے انوار و تجلیات دیکھ رہے ہوں۔ اس صورت میں جانا جانان کے جانے جہان آہا کہو سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جانان کے جانے وہاں کے اندر سورہ قلم میں شروع ہوتی ہے نون والقلم وما یسطرون۔ نون حروف مقطعات میں سے ہے، جس کے بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ اللہ اور اس کا حبیب اس کا مطلب کیا ہے، لیکن کچھ اہل محبت نے اس کی وضاحت فرمائی ہے کہ نون والقلم وما یسطرون، قسم ہے قلم کی، وما یسطرون اور اس کی لکھائی کی۔ تو پھر اس نون سے مراد کیا ہوا؟ فرماتے ہیں کہ نون کے دائرے سے مراد عرش معلیٰ ہے، نون کے نقطے سے مراد کرسی ہے۔ کیا معنی ہوا؟ قسم ہے عرش معلیٰ کی، قسم ہے کرسی کی، قسم ہے قلم کی، وما یسطرون اور اس کی لکھائی کی۔ کئی وضاحتیں ہیں، پر کسی نے کہا کہ ایک اور بھی اس کی وضاحت ہے کہ نون کے دائرے سے مراد ساری کائنات ہے۔ کہو سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ گہری بات کی طرف آپ کو لے کر جا رہا ہوں۔ نون کے دائرے سے مراد ساری کائنات ہے اور نقطے سے مراد مصطفیٰ کی ذات ہے۔ سبحان اللہ۔ اور نقطے سے مراد مصطفیٰ کی ذات ہے۔ اللہ اکبر۔ کیا معنی ہوا؟ قسم ہے ساری کائنات کی، قسم ہے مصطفیٰ کی ذات کی۔ ذرا غور کرو تو ایک عجیب اور مسئلہ حل ہو رہا ہے کہ نون کا ایک دائرہ ہے اور ایک نون کے اندر نقطہ ہے، اور پتہ ہے نون تب ہی نون ہوتا ہے کہ اس کے اندر نقطہ ہو۔ نہیں سمجھے ہو؟ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ نون تب ہی نون ہوتا ہے کہ نون کے اندر نقطہ ہو۔ اگر نقطہ نکل جائے نون نون نہیں رہتا، وہ نون غنہ ہوا کرتا ہے۔ پتہ چلا یہ ساری کائنات تبھی کائنات ہے کہ کائنات کے اندر مصطفیٰ کی ذات موجود ہے۔ جب یہ نقطہ نکل جاتا ہے، پانی اپنی جگہ پر رک گیا، کنڈی اپنی جگہ پر رک گئی، بستر اپنے حالت میں رک گیا۔ سبحان اللہ۔ یا رسول اللہ اکبر۔ تبھی میرے غریب نواز فرمایا اس صورت رو میں جان آکھاں اور جانان کے جانے جہان آکھاں۔ یہ جانے جہان تو تب ہیں کہ نون کے اس دائرے کے اندر جو نقطہ ہے وہ نقطہ مصطفیٰ کی ذات ہے۔ بے شمار اس کی مفاہیم ہیں، پر میرے غریب نواز نے بھی تو اس کا کوئی مفہوم بیان کیا۔ اللہ اکبر۔ حضور خواجہ غریب نواز فرماتے ہیں کہ اس نون کا جو دائرہ ہے نا، نون کے دائرے سے مراد مصطفیٰ کی زلف کا کنڈل ہے، اور نقطے سے مراد رسول اللہ کی چہرے انور کا وہ تیل مبارک ہے۔ سبحان اللہ۔ کیا نکلا؟ فرمایا مدینے والے تیری زلف کے کنڈل کی بھی قسم، تیرے چہرہ نازنین پر جو خوبصورت تل ہے اس کی بھی قسم۔ سبحان اللہ۔ اللہ اکبر۔ میں کس باریکی کی طرف لے کر جاؤں؟ غریب نواز کو یہ اتنی عظمتیں کیوں نصیب ہو رہی ہیں؟ دیکھیں تو صحیح، ماں کون سی ہے؟ ماں ہے ام الورا فاطمہ۔ غریب نواز کی والدہ کا نام ہے ام الورا۔ ورا کہتے ہیں زہد کو، تقوی کو، پرہیزگاری کی آخری حد کو۔ اتنی شان والی ماں اور اتنا شان والا باپ غیاث الدین، دو کہ نا پھر اللہ نے بیٹا بھی کیسا عطا فرمایا۔ میری ماں اور بہنیں بھی میری گفتگو سن رہی ہیں، اللہ میری ماؤں اور بہنوں کو زہد و ورا کی نعمت نصیب فرمائے۔ آمین۔ غریب نواز کی والدہ سے کسی مائی نے پوچھا فاطمہ ام الورا، آپ نے بے شمار خواتین کا ذکر پڑھا، پر وہ عورتیں تو بتائیں جن سے آپ کو بڑی محبت ہے۔ تو فاطمہ ام الورا فرماتی دو عورتوں سے مجھے بڑا پیار ہے۔ کون کون سی؟
فرمایا ایک فاطمہ بنت محمد مصطفیٰ سے اور دوسرا سیدہ حضرت میمونہ سلام اللہ تعالی علیہا سے۔ فاطمہ حضور کی بیٹی ہیں اور سیدہ میمونہ حضور کی زوجہ اطہر ہیں۔ ایک بات ان کی پھر ہم اپنے موضوع پر قائم اور دائم ہو جائیں گے۔ سیدہ میمونہ کون ہیں؟ یہ حضور کی بیوی ہیں اور بڑی سخی خاتون، بڑی سخی خاتون۔ گھر میں جو کچھ پکا ہوتا، کسی سوالی یا سوالن کی آواز سنتی تو سب کچھ عطا فرما دیتی۔ ایک دن آپ نے گھر کے اندر کدو اور گوشت بڑا خوبصورت اپنے پیار اور محبت سے تیار کیا، ہانڈی تیار کر کے رکھی، کوئی سوالن آ گئی کہ کئی دنوں کی بھوکھی اور پیاسی ہوں، مجھے کچھ عطا کیا جائے۔ اللہ اکبر، سیدہ میمونہ سلام اللہ تعالی علیہا نے ساری ہانڈی اسے عطا کر دی۔ ابھی عائشہ صدیقہ نے کھانا نہیں کھایا تھا، جب وہ آئی دیکھا ہانڈی کھا لی تو پوچھا سالن کدھر گیا؟ کہا کوئی سوال مانگنے والی آئی تھی، میں نے سارا سالن اسے دے دیا۔ میمونہ تجھے اتنا خیال نہیں، ہم نے بھی کھانا نہیں کھایا تھا، تو نے بھی کھانا نہیں کھایا تھا، سارا سالن ایسے ہی دے دیا۔ کہا وہ مانگنے والی کہہ رہی تھی میں بھی بھوکی ہوں، میرے بچے بھی بھوکے ہیں، تو میں نے اپنی بھوک کو، اپنی پیاس کو اس کے بچوں پر قربان کر دیا۔ سیدہ کو غصہ آیا نا، سیدہ عائشہ کو، انہوں نے ہانڈی کے اندر ہاتھ مبارک پھیر کر نا حضرت میمونہ کے چہرے پر مل دیا۔ وہ برابر کر سکتے ہیں۔ اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت ہارون علیہ السلام کی داڑھی مبارک کو پکڑ سکتے ہیں تو دونوں نبی ہیں، برابر کے ہیں۔ جیسے چاہیں قانون تو ہمارے لیے ہے، نبی کے لیے جو کرے اس کے لیے کوئی قانون نہیں ہے۔ تو سیدہ میمونہ بھی حضور کی زوجہ پاک ہیں، عائشہ صدیقہ بھی زوجہ پاک ہیں، ہم کون ہیں کوئی فیصلہ کرنے والے؟ اللہ اکبر، ہاتھ مبارک ان کے چہرے پر بل دیا۔ سیدہ پریشان ہوئی اور رونا شروع کر دیا۔ فجاء نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت دو عالم تشریف لائے۔ حضور نے آ کر دیکھا سیدہ میمونہ رو رہی ہے، چہرے پر سالن بھی چھپا ہوا ہے۔ حضور نے قریب آ کر فرمایا میمونہ یہ کیا؟ یا نبی اللہ، عائشہ صدیقہ نے میرے چہرے پر یہ سالن مل دیا ہے۔ سنو میری مائیں اور بہنیں تم بھی اس بات کو، اور میرے عزیزوں تم بھی سنو اس بات کو۔ امام الانبیاء نے فرمایا کہ میمونہ ہے تو زیادتی ہو گئی ہے، چل اس کا بدلہ لے لو۔ یا رسول اللہ کیا بدلہ ہے؟ فرمایا میمونہ یہ تیری مرضی ہے، بتا دنیا کا بدلہ لے گی یا قیامت کا بدلہ؟ کہو سبحان اللہ۔ دنیا کا بدلہ لینا ہے یا قیامت کا؟ یا رسول اللہ دنیا کا بدلہ کیا ہے اور قیامت کا بدلہ کیا ہے؟ فرمایا دنیا کا بدلہ یہ ہے کہ تو بھی ہانڈی میں ہاتھ پھیر اور عائشہ صدیقہ کے چہرے پہ مل دے، اور قیامت کا بدلہ یہ ہے اگر تو عائشہ کو معاف کر دے تو قیامت کے دن اللہ تیرا چہرہ روشن فرما دے گا۔ سبحان اللہ۔ یہ کسی کو معاف کرنا یہ بھی تو بہت بڑی نیکی ہے۔ اللہ اکبر۔ سنو میرے ساتھیوں، سیدہ میمونہ نے جب یہ بات سنی تو اشکبار ہو گئی۔ یا رسول اللہ بدلہ دنیا کا نہیں قیامت کا لوں گا، پر ایک شرط کے ساتھ۔ ایک شرط ہے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ میمونہ کون سی شرط؟ یا رسول اللہ شرط یہ ہے بدلہ قیامت کا لوں گی، لیکن شرط یہ ہے میرا چہرہ بعد میں روشن ہو، سیدہ عائشہ کا چہرہ پہلے روشن ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرا چہرہ بعد میں روشن ہو، عائشہ کا چہرہ پہلے روشن ہو۔ اب سنیے مصطفیٰ نے سند کی عطا فرمائی۔ میرے آقا نے فرمایا میمونہ انت صاحبۃ الیدتین، اور تو بڑے لمبے ہاتھوں والی ہے، اللہ نے تیرے ہاتھوں کو کہاں تک پھیلایا ہوا ہے؟ کہتی یا رسول اللہ باقی ہاتھ پھیلے ہوئے ہیں؟ فرمایا میمونہ تیرے ہاتھ اتنے پھیلے ہوئے ہیں کہ قیامت کے دن جب تیرے ہاتھ پھیل جائیں گے تو مصطفیٰ کی ساری امت کی کشتی کنارے جائیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ارے اس میمونہ کو دیکھ کر ام الورا اپنی زندگی کو متعین کر رہی ہے۔ شان والی ماں اور شان والا باپ، ایسے گھر کے اندر حضرت حسن کی ولادت ہوتی ہے، غریب نواز کی ولادت ہوتی ہے۔ 13 سال کی عمر میں 13 سال کی عمر میں والد غیاث الدین انتقال کر جاتے ہیں۔ چند مہینے بعد والدہ بھی انتقال کر جاتی ہیں۔ اور یہ بڑی عجیب بات ہے، جو اللہ کے مقبول ہیں نا وہ بالکل نئی عمر کے اندر ہی اللہ رب العزت انہیں ظاہری طور پر بے آسرا کر دیتا ہے۔ ظاہری طور پر۔ یہی وجہ ہے کہ مدینے والے کو بھی دیکھیں نا،
سائے پسند نہ آئے پروردگار کو بے سایہ کر دیا اس سایہ دار۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت میرے بڑے